بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح اغلاط، عوام میں رائج غلطیوں کی اصلاح، سلسلہ نمبر 5۔ نماز کی نیت سے متعلق بنیادی احکام۔ نماز کی نیت سے متعلق غلط فہمی کا ازالہ۔ نماز کی نیت کے بارے میں عوام کئی غلطیوں اور غلط فہمیوں کا شکار ہیں، حتیٰ کہ نیت کرنے کو ایک مشکل مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ لوگ طرح طرح کے وہموں میں مبتلا نظر آتے ہیں، اور ایک عجب تماشا یہ کہ زبان سے اور وہ بھی لمبی نیت کرنے کا اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ تکبیر اولیٰ یعنی نماز کی پہلی تکبیر اور رکعت بھی نکل جاتی ہے، لیکن ان کی نیت مکمل نہیں ہو پاتی۔ خصوصاً وسوسوں کے مریض لوگوں کے لیے نیت کرنا ایک مستقل پریشانی کا باعث ہے، جس کی وجہ سے ان پر ترس آ رہا ہوتا ہے کہ ان کا مسئلہ نیت سے زیادہ وسوسے کی بیماری کا ہوتا ہے۔ یہ تمام افسوسناک صورتحال صرف اسی لیے ہے کہ ہم نیت کے بارے میں شرعی نقطہ نظر سے واقف نہیں اور صحیح مسئلہ نہیں جانتے۔ اس لیے یہاں نیت کے بارے میں صحیح احکام ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے لیے سہولت اور آسانی رہے۔ نماز کی نیت سے متعلق مسائل۔ نماز کے لیے نیت کا حکم۔ نماز کے لیے نیت کرنا فرض ہے۔ رد المحتار۔ نیت کی حقیقت۔ نماز کے لیے نیت کرنا فرض ہے۔ نیت حقیقت میں دل کے ارادے اور عزم کا نام ہے۔ حقیقی اور اصل نیت دل ہی کی ہوتی ہے اور اسی کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے دل میں نیت کر لینا کافی ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں۔ البتہ اگر کوئی زبان سے بھی نیت کے الفاظ ادا کر لے تب بھی درست، بلکہ نیت کرنے میں دل اور زبان دونوں کو اکٹھا کرنے کے اعتبار سے اچھا بھی ہے۔ جب ایک شخص کوئی نماز شروع کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں اس نماز سے متعلق نیت ہوتی ہی ہے کہ وہ کون سی نماز ادا کر رہا ہے، اس کی کتنی رکعات ہیں، امام کے پیچھے اقتداء میں ہے یا تنہا اور اکیلے نماز ادا کر رہا ہے۔ یہ تمام باتیں ارادے اور عزم کے طور پر اس کے دل میں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر تکبیر تحریمہ یعنی نماز کے لیے پہلی تکبیر کہتے وقت کوئی شخص اس کو روک کر کہے کہ آپ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں، اس کی کتنی رکعات ہیں اور امام کے پیچھے ہیں یا اکیلے، تو یہ نماز ادا کرنے والا شخص اس کو درست اور صحیح جواب ہی دے گا۔ گویا کہ زبان سے نیت کرنے کو آج کل ایک گمبھیر مسئلہ بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے مسلمان بھائی پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ اس لیے اس طرز عمل اور اس طریقے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ نیت کے مختصر الفاظ۔ نیت کرتے وقت کوشش یہ کریں کہ نیت لمبی نہ ہو۔ بہت سے لوگ بلا وجہ طویل اور لمبی نیت کرنے کے عادی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی اور وسوسوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ حالانکہ مختصر اور چھوٹی نیت کرنا بھی کافی ہے۔ جیسے فرض نماز کی نیت یوں کرے، میں فجر کی 2 رکعت فرض ادا کرتا ہوں، یا میں ظہر کی 4 رکعت فرض ادا کرتا ہوں۔ اگر جماعت کے ساتھ ہے تو یوں نیت کرے کہ میں فجر کی 2 رکعت فرض نماز ادا کرتا ہوں امام کے پیچھے، اور سنتوں کی نیت یوں کرے، میں ظہر کی 4 رکعت سنت ادا کرتا ہوں، یا میں مغرب کی 2 رکعت سنت ادا کرتا ہوں، اور وتر کی نیت یوں کرے، میں 3 رکعت وتر ادا کرتا ہوں، اور نفل کی نیت یوں کرے، میں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں، یا میں 2 رکعت اشراق کی نماز ادا کرتا ہوں، اور قضا نماز کی نیت یوں کرے، میں ظہر کی 4 رکعت قضا فرض نماز ادا کرتا ہوں، یا میں فجر کی 2 رکعت قضا فرض نماز ادا کرتا ہوں۔ اور اگر بہت سی نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو یوں نیت کرے، میں ظہر کی پہلی 4 رکعت قضا فرض نماز ادا کرتا ہوں، یا میں فجر کی پہلی 2 رکعت قضا فرض نماز ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ہر قضا نماز ادا کرتے وقت پہلی نماز کا ذکر کرے۔
یہ نمونے کے طور پر نیت کے کچھ الفاظ ذکر کر دیے ہیں تاکہ سہولت اور آسانی رہے۔ زبان سے نیت کرنا مشکل ہو تو اگر کسی کو زبان سے نیت کرنے میں مشکل پیش آتی ہو تو وہ دل ہی دل میں نیت کر لیا کرے کہ اصل نیت تو دل ہی کی نیت ہوتی ہے۔ زبان سے نیت کرتے وقت غلطی ہو جانے کا حکم۔ اگر کسی کے دل میں صحیح نیت ہو لیکن زبان سے نیت کرتے وقت اس سے غلطی ہو جائے، جیسے عصر کی جگہ مغرب کہہ دیا یا 4 رکعت کی جگہ 3 کہہ دیا، تو اس سے نماز پر کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ نماز بالکل درست ہے، کیونکہ دل کی نیت بالکل درست ہے۔ نیت کرنے میں شک ہو جانے کا حکم۔ کچھ لوگوں کو نیت کے بارے میں شک کی بیماری لگ جاتی ہے کہ بار بار نیت کرتے ہیں اور غلطی ہو جانے پر نماز توڑتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نیت نہیں ہوئی۔ تو ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ شک کی طرف ہرگز توجہ نہ دیا کریں، کیونکہ شک کی طرف جتنی بھی توجہ دی جائے تو شک اتنا ہی بڑھتا ہے۔ اسی طرح ان کو چاہیے کہ وہ زبان سے نیت نہ کریں بلکہ دل ہی میں نیت کر لیا کریں تاکہ یہ شک ختم ہو سکے۔ جہاں تک زبان کی نیت میں غلطی ہو جانے کا حکم ہے تو ماقبل میں اس کا حکم بیان ہو چکا کہ جب دل میں نیت صحیح ہے تو زبان کی غلطی سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ نماز جنازہ کی نیت کا حکم۔ نمبر 1، نماز جنازہ کی نیت کا بھی یہی حکم ہے کہ دل میں نیت کر لینا کافی ہے کہ میں نابالغ بچے کی نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں یا بالغ کی نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں اور امام کی اقتداء میں ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں نیت ہوتی ہی ہے کہ جس کی نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں وہ بالغ ہے یا نابالغ، بچہ ہے یا بچی، اور امام ہی کے پیچھے نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں دل میں ہوتی ہیں، بس اسی کا نام نیت ہے اور اسی بنیاد پر نماز شروع کر دی جائے۔ نمبر 2، اگر زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے ہوں تو ہر شخص اپنی زبان میں بھی نیت کے الفاظ ادا کر سکتا ہے، جیسا کہ اوپر نیت گزری۔ عربی میں نیت کرنا جائز تو ہے لیکن ضروری نہیں۔ آج کل کچھ جگہوں پر نماز جنازہ کی عربی نیت کے جو الفاظ لوگوں میں مشہور ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی فضیلت۔ افسوس کہ بعض لوگ نماز جنازہ صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں نیت نہیں آتی۔ ظاہر ہے کہ یہ شریعت کے خلاف طریقہ ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص نیت کے ان عربی الفاظ کے معنی سمجھ کر انہی کے ساتھ نیت کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو سنت یا ضروری نہ سمجھے۔ فائدہ: نیت کے بارے میں اوپر بتلائی گئی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ نماز کی نیت کرنا نہایت ہی آسان عمل ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو مشکل ہو اور کسی کو نہ آتی ہو۔ اس لیے نیت کے بارے میں اوپر بیان کی گئی تفصیلات پر عمل کرتے ہوئے تمام تر غلط فہمیاں دور ہو جانی چاہیے۔ فقہی عبارات۔ فی الدر المختار والخامس النیۃ بالاجماع وهي الارادة المرجحة لأحد المتساويين اے ارادة الصلاة لله تعالى على الخلوص لا مطلق العلم في الأصح الا ترى أن من علم الكفر لا يكفر ولو نواه يكفر والمعتبر فيها عمل القلب اللازم للإرادة فلا عبرة للذكر باللسان إن خالف القلب لأنه كلام لا نية إلا إذا عجز عن إحضاره لهموم أصابته فيكفيه اللسان وهو عمل القلب أن يعلم عند الإرادة بداهة بلا تأمل أي صلاة يصلي فلو لم يعلم إلا بتأمل لم يجز والتلفظ عند الإرادة بها مستحب هو المختار ويكون باللفظ الماضي ولو فارسيا لأنه الأغلب في الإنشاءات وتصح بالحال وقيل سنة يعني أحبه السلف أو سنه علماؤنا إذ لم ينقل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين بل قيل بدعة. وفي رد المحتار قوله بل قيل بدعة نقله في الفتح وقال في الحلية
ولعل الأشبه أنه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة، لأن الإنسان قد يغلب عليه تفرق خاطره، وقد استفاض ظهور العمل به في كثير من الأعصار في عامة الأمصار، فلا جرم أنه ذهب في المبسوط والهداية، والكافي إلى أنه إن فعله ليجمع عزيمة قلبه فحسن، فيندفع ما قيل إنه يكره.